एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम दिस होली स्पिरिट एपिसोड। आज हमारे साथ मर्द खुदा पास्टर अदीब अर्जन साहिब हैं, AGR मिनिस्ट्री के चेयरमैन, CEO और खुदा का बंदा पाकिस्तान सरगोदा के अंदर काम कर रहा है और खुदा के बंदा के वसीला से बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और ये खुदा का बंदा खुदा की गवाही रखने वाला है, खुदा के निशानात अपने जिस्म पर रखने वाला है। और मुझे उम्मीद है जब मर्द खुदा आपसे हम कलाम होगा, आप पाकरू की सच्चाइयों को, पाकरू की कुदरत को और पाकरू की मोहब्बत को जानेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आप खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जानफशानी से सुनकर उन पर अमल करेंगे और एहतियात से अमल करेंगे तो खुदावंद तेरा खुदा तुझको सब कौमों से ज़्यादा सरफराज करेगा। आमीन। आइए जानते हैं पास्टर अदीब अर्जन साहिब के साथ। मसीह के नहायत कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ रिहाई टीवी पर। और अपने भाई क्रिस्टोफर और अपने भाई खुरम के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ रूहुल कुद्स के मज़मून पर खुदावंद के कलाम में से सीख सकूं। और ये एक बड़ा लेंथी मज़मून है, पूरे कलाम मुक़द्दस की तालीम इसके अंदर मौजूद है। सवालात भी हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं, मुख्तलिफ। अगर इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैं मुख्तसर रूहुल कुद्स के मज़मून पर खुदावंद के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खुदावंद का कलाम खोलें, रोमियो का खत उसका 8वां बाब, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, किसी शख्स ने कहा है कि पूरी बाइबल मुकद्दस एक अंगूठी की मानद है और रोमियो का खत उस अंगूठी का नगीना है और रोमियो के खत का 8वां बाब उस नगीने की चमक है। यानी इसका मतलब ये है कि रोमियो के खत के 8वें बाब में पूरी बाइबल की चमक है, पूरी बाइबल का नूर इसके अंदर है। और 8वें बाब में क्या सिखाया गया है कि हम रूहुल कुद्स के वसीले से, रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से जब कन्विक्ट होते हैं, कसूरवार ठहराए जाते हैं, तो हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और हम अपने गुनाहों का इकरार करने के वसीले से खुदा के बेटे ठहरते हैं। और यही रूहुल कुद्स हमें कुव्वत के लिबास की ताकत के तौर पर मिलता है। यही रूहुल कुद्स हम में बस जाता है, हम में रहाइश पजीर होता है। और अगर आप इस 8वें बाब को आगे पढ़ें तो लिखे, हमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकते हैं। और रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम
خدا کے فرزند ہیں. یعنی ہماری فرزندیت کا گواہ کون ہے؟ روح القدس. اور اگر آپ پہلا پطرس پہلا باب 18ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے ہمارا وہ نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے. اب رومی دور میں جب کوئی بچہ لے پالک کرتا تھا تو عام ہمارے کلچر کی طرح نہیں تھا، بلکہ دونوں باپ جو بچہ لے رہا ہوتا جو بچہ دے رہا ہوتا دونوں باپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے، جج کے سامنے پیش ہوتے اور جج کے سامنے پیش ہو کر یہ ایگریمنٹ کرتے تھے. اس میں دو کام کیے جاتے تھے. پہلا اس بچے کی قیمت دی جاتی تھی، اس کو خریدا جاتا تھا، اس کی قیمت ادا کی جاتی تھی اور وہ قیمت دی جاتی تھی سونا اور چاندی. اور دوسرا 7 گواہ پیش کیے جاتے تھے، یعنی اس بچے کو ایک ترازو میں رکھا جاتا اور اس ترازو کے تول کے برابر سونا اور چاندی جو باپ لے رہا ہوتا تھا وہ اس باپ کو دیتا جس سے وہ لے رہا ہوتا اور یہ قیمت ادا اور 7 گواہ پیش کیے جاتے. یعنی یہاں پر 2 کام ہوتے، قیمت ادا کی جاتی، 7 گواہ پیش کیے جاتے. یعنی جب رومی دور میں بچہ لے پالک کیا جاتا تو 2 کام کیے جاتے تھے، ایک قیمت دی جاتی تھی اور 7 گواہ پیش کیے جاتے تھے. یہ 7 گواہ انسان ہوتے مرنے والے، ختم ہونے والے، اور سونا اور چاندی بھی فانی ہے. اور جو 2 حوالے ہم نے پڑھے کہ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں بلکہ بیش قیمت برے کے خون سے کرائی. یعنی جب ہمیں لے پالک بنایا گیا، جب ہمیں بیٹے بنایا گیا تو ہماری فرزندیت کا گواہ کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے. نہ پاک روح ختم ہوگا نہ ہماری فرزندیت ختم ہوگی. اور ہماری فرزندیت کی قیمت سونا اور چاندی نہیں بلکہ برے کا بیش قیمت لہو. اور جو حوالہ میں نے تلاوت کیا کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، یہ جو لفظ بسا ہوا ہے اس کا مطلب مکمل طور پر رہائش پذیر ہے. کیونکہ 2 طرح کے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر ہوتا ہے کرائے کا گھر اور ایک ہوتا ہے ذاتی گھر. یہ جو بسا ہوا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ذاتی گھر. ہم روح القدس کا ذاتی گھر ہے، ہم روح القدس کی ذاتی ملکیت ہیں. روح القدس ہمارے اندر بستا ہے. روح القدس ہمارا کرائے کا گھر نہیں ہونا چاہیے بلکہ روح القدس کا ہم مکمل ذاتی گھر ہوں، روح القدس کی ہم ملکیت ہوں. اس لیے میرے عزیزو روح القدس پانے کے لیے ترسا ہوں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، روح القدس کا ہماری نجات کے وقت آنا، ہماری فرزندیت کا گواہ ہونا، روح القدس کا بپتسمہ ہونا، یہ فرق ایونٹس ہیں. روح القدس کا بپتسمہ جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لائیں. جب روح القدس کا بپتسمہ آپ کو ہوگا تو آپ غیر زبانی بولیں. اور روح القدس کے بپتسمے کا ابتدائی نشان غیر زبانی. اس لیے روح القدس کا نجات کے دیکھیں شاگردوں نے توبہ کی ہوئی تھی، مسیح خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے وہ نجات پا چکے تھے، لیکن ابھی انہیں روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا. اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو.
اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ روح القدس ہماری ابتدائی خواہش، روح القدس ہماری آخری خواہش۔ اور جب ایلیا نے الیشا سے پوچھا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو الیشا کی اکلوتی خواہش کیا تھی کہ تیری روح کا دینا، یعنی روح القدس۔ روح القدس الیشا پر نازل ہوا، الیشا کی خدمت میں معجزے ہونے لگے، بنجر زمینیں آباد ہونے لگی، ناپاک قوتوں کے بندھن ٹوٹنے لگے اور بڑے عجیب و غریب کام ہونے لگے، بحالی آنے لگی۔ الیشا مر گیا، لیکن الیشا پر وہ جو پاک روح کا مسا تھا وہ قائم تھا، وہ نہیں مرا۔ اس کی گواہی یہ ہے کہ الیشا کو جب وہ مر گیا، وہ قبر میں رکھا گیا، بہت دیر کے بعد وہاں پر ایک جنگ ہوئی تو انہوں نے الیشا کی قبر میں ایک مردے کو ڈال دیا۔ جو ہی وہ مردہ الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرایا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیا وہ الیشا کی ہڈیوں کی طاقت تھی؟ نہیں، وہی مسا جو اس کی ہڈیوں پر آ چکا تھا، پاک روح کے وسیلے سے وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ یہی روح القدس یسوع کو زندہ کرنے والا، اور یہی روح القدس جب مسیح خداوند بادلوں پر آئے گا، یہی پاک روح ہماری قبروں کے اندر چلا جائے گا اور ہمارے مردہ بدنوں کو زندہ کرے گا۔ ارے ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز! یہی روح القدس ہمیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا، گواہی دیتا۔ یہی روح القدس ہمارے اندر بستا، یہی روح القدس ہمیں قوت دیتا، یہی روح القدس ہمیں شیطان کے خلاف طاقت بخشتا، اور یہی روح القدس ہمیں خدا کے بیٹے ہونے کا گواہ ہے۔ اور یہی روح القدس، یہی پاک روح ہمیں مردوں سے زندہ کرے۔ اس روح القدس کے پانے کے لیے ترسا، روزے رکھیں، دعائیں کریں کہ خدا اپنے پاک روح سے مجھے محفوظ کرے۔ یہ بہت لمبا مضمون ہے، اس میں بے شمار آپ کے سوال ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ خدا مدد آپ سے بہت اور مجھے امید ہے اس کلام کے وسیلہ سے خدا کے روح کی آپ کو سمجھ آئی ہے، اور مجھے امید ہے اس کلام کے وسیلہ سے خدا کے روح نے آپ کو چھوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ خدا کا کلام شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ڈورز اوپن ہے، آپ ہمیں جوائن کریں۔ آپ کے پاس پریئر ریکویسٹ ہے، آپ کے پاس ٹیسٹ منی ہے، آپ ضرور اسے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور مجھے امید ہے خدا نے آپ کو چھوا ہے۔ So all of you, God bless you. Amen.